NRO لیگ روزانہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں، اور میں نے تو پہلے کہا تھا میں گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں سے، میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستانی عوام کو بہترین تفریح مہیا کرنے کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دے، اور سنجیدہ ایشوز اور سنجیدہ موضوعات جو ہے اور عوامی ایشوز ہے اس کا بحث نیوز چینل پہ شروع ہو جائے گا۔ میں گزارش ہی کر سکتا تھا، گزارش کی۔ میں 2 منٹ اس کے اوپر بات کروں گا، پھر اصل موضوع کے اوپر آؤں گا۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی ان کی اس NRO سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قومی اسمبلی میں، جناب پلیز آپ فون بند کر دیں اپنا جی، کہانی اس سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگا، وہ نہیں ملا، اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے، اور سڑکوں پہ جب نکل آئے تو روز آپ کو ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ عوام نے سیاسی میدان میں ان کو مسترد کر دیا، جس بری انداز سے ان کے جلسے مسترد ہوئے، چاہے لاہور ہو، ملاکنڈ میں تو یہاں تک ہوا کہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، سڑک سے پھر گلی تک پہنچ گئے، اور یہ مناظر آپ کے چینلز نے بھی دکھائے۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پشاور جلسہ، پھر لاہور کی جلسی، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، ناکامی ہوئی۔ گلگت بلتستان انتخابات، بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ اب یہ NRO مانگا تھا، میں موٹی موٹی چیز اس میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں۔ سیکشن 2، سیکشن 4، سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 11، سیکشن 5، سیکشن 21، سیکشن 9، ان تمام میں انہوں نے نیب کے 34 نکات میں سے ان کو ختم کرنے کا کہا، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن بینیفیشریز کے کون تھے، کس کے کیسز چل رہے ہیں؟ پہلا سیکشن شہباز شریف، نواز شریف، خواجہ آصف، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، زرداری، پھر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، شہباز شریف، نواز شریف، پھر اس کے بعد بھی وہی چہرے، انور مجید ایڈ ہو گئے ادھر، اس میں بھی انور مجید اور زرداری۔ یہ تمام چیزیں کہ یہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر دے اور NRO دے دے، یہ نہیں ملا، سڑکوں پہ نکل آئے۔ پھر جب یہ ڈرامہ ان کا عوام نے مسترد کر دیا تو ابھی کل آپ نے ایک سرکس دیکھا، اور وہی سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کل ان کو کیا کرنا تھا۔ ان کو الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرنی تھی۔ 24 ستمبر کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان 2 جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا، اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر، مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے۔ جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا، انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی، رسیدیں تو چھوڑے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں، جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے، سوال ان سے، فیصلہ ان کے حوالے سے۔ 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرنا، باغ یہ رہے، رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے، ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے، جو یہودی لابی کا سیگل، فنڈنگ سامنے آ جائے گی۔ نمبر 2، جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنی سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنی سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے، اس میں ایک اور چیز کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ نہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا جعلی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات، ان کے کھانے، ان کی تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی۔
ان چیزوں کا ان کو خوف ہے، اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے۔ میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن، لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی۔ پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا، اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے، انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا۔ اکتوبر میں فارم پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے، فینسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں، ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو۔ ارناب گوسوامی والا، ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو۔ اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے اگر سپٹمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے، لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، ای یو ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فینسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، یو کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی۔ اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج۔ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا۔ وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1، جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجت دوول کے بیانات اور اجت دوول ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں، پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کے جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا، بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک این جی اوز، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک پی ڈی ایم کے سٹیج سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے، کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجت دوول کے بیانات یا اجت دوول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو، انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان، یہ دیکھیے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے، وہ دیکھیے۔ اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ، مزار قائد کی بے حرمتی،
کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا، پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا، خیبر پختونخوا جا کے لڑا اور بر کا نعرہ لگانا، کس کی سوچ، کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا؟ ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے۔ تیسرا، انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے، تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو، اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے، کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی، اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کمپین تھی، آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی۔ اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی بیانیہ تھا، وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھیے، پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی؟ نمبر 4، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں، بلکہ یہ سوال پوچھیں گے، بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے۔ نمبر 4، نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیت سے ملاقاتوں کی۔ نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیت سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، یہ 2 نکات تھے۔ ان 2 نکات کو دیکھیے، اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے، کیوں مماثلت ہے، کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دوول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دوول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے۔ اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دوول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی، اور کن نکات پہ بحث ہوئی، یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز، ضم شدہ اضلاع، پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے، ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا، اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ فضل الرحمان۔ کیوں کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں۔ کس بیرون ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے؟ ایک اور سوال، اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق؟ اسی کی جماعت سے ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی۔ وفد کدھر بھیجا جا رہا ہے؟ اسرائیل۔ کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں ہر کہیں جا سکتے ہیں، اسرائیل آپ نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق، اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا، اور عمران خان نے تو اس میں عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، فلسطین کی بات کرنی ہے، فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ آپ نے وہ بیانات بارہا سنے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی، کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ آپ نے خود UN کی سپیچ سنی ہوگی۔ تو اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے، اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل بھیجا، اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی، اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی، کہ JIT جب بنی تھی آپ کو یاد ہوگا، ایک تو لابیت سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجئے، پچھلی حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ میں سوال کر رہا ہوں، کوشش کی تھی،
اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم ہم سب مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہیں ہونے دیا. لیکن وہ کوشش دیکھ لیجئے، لابیسٹ سے ملاقاتیں دیکھ لیجئے، پھر یہ گریٹر گیم پلان میں ان کا کردار دیکھ لیجئے، اور جے ٹی رپورٹ پڑھیے. حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا، تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے. جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار، ایک کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے. نمبر 2، یہودیوں کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے کہ سیکرٹریز ہے، حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی. ڈیوڈ پرل 1994 سے 2011 تک ٹیمپل یہ جو کمپنی ہے اس کا مالک تھا. باربرا ایک اور کردار ہے جو کہ اسرائیلی ہے. عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈریٹی کمپین ہے اس کے نہ صرف ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے اور ان کی کمپنی اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، 7 آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں یا شراکت دار ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، وہ وہاں پہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر مہم چلاتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے فون آتے تھے کہ سجن جندال کو ویزا جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزا جاری کر دے، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں. کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکرٹری نے خود بیان دیا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے انڈیا اور یہ جو لابی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا. کیا یہی وجہ ہے؟ تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فورن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے، ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گئے، لیکن یہ تو تمام چیزیں ہو رہی ہے. یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا. ہماری اداروں نے ہمیشہ سے ان کے مہم جوئی کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، لیکن اگر 15 سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سوال پوچھئے. فرق ہے، فرق یہ کہ آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے. عمران خان کا کوئی پاناما اقامہ نہیں ہے، عمران خان کے کوئی ایسی کمپنیاں نہیں ہے جس میں یہودی شریک ہو، جس کے ڈائریکٹر یہودی ہو. عمران خان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے، اسرائیل سے اس کے لیے تعلقات رکھے. عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی. جو عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں 54 سال تک یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی؟ سوال پوچھیں، ہم سوال پوچھیں گے. 54 سال تک اس لیے بحث نہیں ہوئی کہ آپ کی باہر جائیدادیں بنا رہے تھے، آپ ان سے تعلقات استوار کر رہے تھے، آپ کا پاناما بھی تھا، اقامہ بھی تھا، آپ ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، اس نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آتا تھا، کس کا؟ حسن اور حسین کا، کہ فلاں فلاں کو ویزا جاری کر دو. اس کی ثبوت کیا ہے؟ کیا سب نے سجن جندال کو آپ نے بغیر ویزا کے پاکستان آتے نہیں دیکھا؟ کیا مری میں ان کی ملاقاتوں کے بعد جب آپ نے میڈیا نے سوال پوچھا تو یہی صاحبزادی اور نواز شریف نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے دو ذاتی تعلقات ہیں؟ کیا آپ نے نواز شریف کی شادی پہ مودی کو بلاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے برکا دت کی کتاب نہیں پڑھی کہ کس طرح کٹمنڈو میں سب سے چھپ کے مودی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ کیا آپ نے وہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے حریت رہنماؤں کی وہ فریاد نہیں سنی؟ حریت رہنما، کشمیر کے حریت رہنما، کہ جب یہ انڈیا جاتا ہے تو بزنس مین سے تو ملاقات کرتا ہے لیکن حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے. لیکن جب عمران خان آتا ہے تو کشمیر کا سفیر بن جاتا ہے. جب عمران خان آتا ہے اور یو این کے اندر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہر پاکستانی کو، ہم پاکستانی ہمیشہ سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ پرچی لے کے جاتے تھے، جھکے سر ہوتے تھے، باہر کاروباری انٹرسٹ ہوتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا، آپ اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے پاکستانیوں کو مار رہے تھے، ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے تھے.
ہم نے 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے, 80,000 ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے. آپ خاموش تھے, اس لیے خاموش تھے کہ آپ کے یہ انٹرسٹ تھے. اور عمران خان جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے UN میں سپیچ کا آغاز کرتے ہیں, ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ختم نبوت کے قانون میں تو آپ نے ترمیم کی کوشش کی. عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان نے پوری دنیا کو آگاہ کیا. کس طرح یورپ پاکستان اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اظہاری رائے کی آزادی کے نام پہ, عمران خان نے وہ دنیا کے سامنے رکھا. عمران خان نے فلسطین کا ذکر کیا. عمران خان کشمیر کے سفیر بنے. نہ صرف یہ بلکہ آپ خیبر پختونخوا میں جب ہماری حکومت بنی, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کورس کا سلیبس کا حصہ بنایا. ہم نے تمام سکولوں میں نماز کے وقت استاد اور اسٹوڈنٹس اکٹھے نماز کی ادائیگی وہاں پہ شروع ہوئی. ہم نے وہاں پہ جتنے قانون سازی کی, ہم نے قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ 10ویں جماعت تک لازم کر دیا. ہم نے یہاں تمام جو امام ہیں ہمارے مساجد کے, ان کے لیے وظیفہ, کیونکہ استاد کو تنخواہ ملتی ہے, امام مسجد کو کیوں کچھ نہیں ملتا, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی حال میں, آپ کو پتا ہے. یہ بھی چیزیں ساتھ میں کی. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے سجن جندال سے تعلقات, مودی سے تعلقات, آپ کے بغیر ویزا کے ان کو بلانا, ان کے لیے فون کرنا, ان سے کاروباری انٹرسٹ کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے. عمران خان کشمیر کی بھی سفیر بنے, عمران خان فلسطین کی بھی سفیر بنے, عمران خان نے مسلمانوں کے جذبات دنیا تک بھی پہنچائے, اور ایسی نمائندگی کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باہر کوئی کمپنی کوئی جائیداد نہیں. عمران خان نے جتنا کچھ دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ سب پاکستان میں موجود ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جس کا کوئی کیمپ آفس نہیں, ایک ایسا وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہاؤس کے عالیشان محل میں نہیں رہتا, تو وہ بات کر سکتا ہے, اس کے اندر خود ہی ہے. اور آپ نے یہ تمام چیزیں کی. میں امید کرتا ہوں آپ یہ سوال پوچھیں گے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جنگ بہت بڑی ہے, جنگ بہت بڑی ہے, اور جو کردار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ مہرے ہیں. جو سوال میں نے رکھے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ بھی پوچھیں گے, ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے, اس کے جواب بھی ڈھونڈے جائیں گے. انشاءاللہ دشمن کو جس طرح ہر محاذ پہ شکست ہوئی, اس طرح ان کو شکست فاش کریں گے. پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ترقی کرتا رہے گا. پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے گا. عمران خان اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کے فلسطین کے سفیر بن کے دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. اور کسی کو اچھا لگے برا لگے, ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مدینے کی ریاست, ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا بیلیف ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, دنیا کے سامنے عمران خان یہ مقدمہ رکھتے رہیں گے, یہ بات کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے ان کے بلوچستان جلسے سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی, جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز رکھے تھے, ان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ کے اور پاک افغان جو باڑ لگی ہے اس وقت سرحد کے اوپر, اس کو اکاڑ پھینکنے کی, وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اس کو سچ ثابت کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ گریٹر گیم پلان ہے, نواز شریف کی تو سمجھ میں آتی ہے, فضل الرحمان کی ملاقاتوں کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر کوئی نادانی میں بھی یہ بیانات دے کے اور اس کا حصہ بن کے نادانی میں بھی کچھ کر رہا ہے, تو ان کے بتانے کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور وہ تمام حقائق ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں سامنے آ گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ سوال آپ بھی پوچھئے اور ضرور کیجئے. اور اجمل قادری کا آپ نے مولانا فضل الرحمان سے, میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, میں تو پوچھوں گا کہ کس طرح وفد بھیجا گیا تھا اسرائیل. کیا یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ میں چیزیں آئی تھی یہی آپ کے تعلقات تھے اور یہی آپ کے انٹرسٹ تھے؟ شکریہ سر. سر آپ کو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوتی ہے, مانی ٹریڈز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں, تو جس طرح جلسے سے پہلے چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی باضابطہ طور پہ پی ڈی ایم سے لہر کی قابل اختیار کرے گی, اس کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ نمبر 2, آپ نے ایک نوٹس لیا کہ مواصلات کی منسٹری سے کہ موٹر وے میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے نون لیگ کے دور میں انسینٹیو ٹیکس لی گئی,
उसके बाद सर एक रिपोर्ट जामे बनवा रहे हैं या आपने उनसे मांगी है, इस बात की यकीन दहानी आज आवाम को कराएंगे कि उसमें बशमूल सियासी लोग और ब्यूरोक्रेट्स जो जो भी शामिल हैं उन सबके नाम उनसे आप कहेंगे। थैंक यू। मैं तो इसी पे फोकस रहना चाहता था, क्योंकि जब सवाल उससे हटकर आ जाए तो पूरी बहस आपकी चली जाती है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इशू बहुत अहम है और आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपको, मैं जवाब दे देता हूँ। एक ये कि पीडीएम बना क्यों था, ये एनआरओ है। जब तक ये उनके इंटरेस्ट है वो साथ है, जब ये इंटरेस्ट नहीं होंगे अलग अलग हो जाएंगे। मैं सर अर्ज तो सुन लेना, सवाल हुआ है, ठीक है जी। दूसरा आपने सवाल किया, एक तो ब्रॉडशीट जो दूसरा पानामा आया और उसमें $160 मिलियन की पिशावर लाहौर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के हवाले से नवाज शरीफ ने कमीशन लिया। असल में ब्रॉडशीट ये पानामा एक और है, पहले मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, अब उनको समझ नहीं आ रही कैसे इनसे हटे। उसमें मौसिलात के हवाले से भी बात है और उसमें $160 मिलियन सिर्फ एक मोटरवे में किकबैक लेने की बात हुई है, ठीक है। उसकी हमने रिपोर्ट मंगवा ली। इसके अलावा आपने कहा कि चाहे वो सियासी लोग हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मैं आपको पहले 100 दिन और फिर 1 साल का अगर बता दूं तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके भी नाम सामने लाए थे और उनके ऊपर एक्शन भी हुआ था। नंबर 2, 20 अरब की आज के दिन तक मौसिलात की वजारत ने रिकवरी की है, ठीक। नंबर 3 कि इसके साथ साथ जितने सियासी लोग थे, सियासी लोग तो कम से कम यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और की भी थी जिनके नाम आए थे, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने केसेस ही लड़ने लगे, तो ये फर्क था। 17 केसेस इस वक्त भी नेब और एफआईए के पास मौसिलात की वजारत की जो थे वो चल रहे हैं, ठीक है जी। आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि क्या नतीजा है उसका। जनाब, मैं तो अपनी कौम के पैसे की हिफाजत करने का जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं ई बिडिंग और ई टेंडरिंग पे चला गया। मैं जिम्मेदार हूं अपने राइट ऑफ वे की, इसलिए मैं जीआईएस मैपिंग के ऊपर चला गया। उससे फायदा क्या हुआ, 50 अरब का आपका रेवेन्यू बढ़ गया। मैंने कहा कि बात कही और चली जाएगी, आप सवाल इस पे फोकस कर रहे हैं। हुआ क्या नेब के अंदर केस का, वो नेब बेहतर बता सकती है। हाँ, एक चीज मैं आज यहां पे कहूं, वो मैंने सुना कि वो जो एहसन इकबाल है वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि इसने मेरे हवाले से भी सवाल पूछे थे। आप जरा पूछिए उससे कि आपने डिफेमेशन नोटिस भेजा था मुझे, मैंने आपका जवाब भी दिया, साथ में रिकॉर्ड भी दिया, रिकॉर्ड के साथ इससे सवाल पूछे, अदालत से बात किया। आगे सर ये बताएं कि जिन 2 लोगों का नाम मरियम नवाज ने लिया स्पीच के दौरान, जिनकी तरफ से फंडिंग आपको की गई, क्या आप उस बात से इनकार करते हैं? वो तो कल ही आपके मुजीब शामी का प्रोग्राम देख लीजिए, वो तो पाकिस्तानी थे, झूठ था। जिस तरह उसकी लंदन, क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, सामने आ गई, इसी तरह का वो बयान था। हमारी सियासत में दो जो है ना, जो ये 2 बच्चे हैं उनके बच्चे, ये तफरीक का सामान है, एंजॉय करे से जी। सर मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट जो है वो पनामा क्यों है, जी। हुकूमत कह रही है कि जिनको एनआरओ दिया गया है, जिन्होंने लिया एनआरओ उनके खिलाफ एहतसाब होगा, तो मुझे बताएं कि जिन्होंने एनआरओ दिया था क्या आप उनके खिलाफ भी एहतसाब करेंगे? इसके हवाले से यही तमाम चीजें देखने के लिए TORs आप पढ़िए, उसके सामने आपकी तमाम चीजें आ जाएगी। 3 रुकनी कमेटी बनी है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब और शीरी मजारी साहिबा, और वो इन तमाम चीज़ों को देख रही है। चूँकि मैं तहरीक इंसाफ के एहतिसाब की जो सोच है या नारा नहीं है हमारे लिए, ईमान की हद तक हम इसके ऊपर यकीन करते हैं। जो मेरी वजारत के हवाले से था, मैंने रिपोर्ट और फैसला ले लिया और पहले दिन उसके हवाले से रिपोर्ट मंगवा ली और आपके सामने रखूंगा। जी सर, आपने एक बात तो तय हुई कि आपने कहा जी एनआरओ तो हमें देना है, ये तो बात है, एनआरओ नहीं देना। दूसरा आप ये बताया कि जो इतना इनके ऊपर जो जो तफसील आपने सारी बताई है कि इतनी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और उनकी जायदादों के हवाले से सारी आज नहीं बताया, मतलब है कि इसमें वो आपको क्या मुश्किलात आ रही है कि जो इनको समाप्त नहीं कर रहे हैं आप, मतलब है कि आप बता तो रहे हैं मगर ये नहीं बता रहा कि इससे मतलब वसूल क्या होगा। देखिए एक चीज़ है, पहले मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई गिरफ्तार हो जाए तो हुकूमत से सवाल होता है, ठीक है जी। जो भी गिरफ्तार हो जाए उसको इमरान खान के ऊपर तनकीद का आगाज हो जाता है। हुकूमत का क्या काम होता है, फ़र्क क्या है बाकी हुकूमतों में और आज की हुकूमत में? इदारे अपना काम कर रहे हैं, नेब का काम है एहतिसाब करना, इंसाफ के इदारों का काम है इंसाफ मुहैया करना, हुकूमत का काम है चेक एंड बैलेंस रखना, हुकूमत का काम है कि रिकॉर्ड आज नहीं जलता कल रिकॉर्ड जलता था। आपको याद है
शहबाज शरीफ का जो भी केस चलता था रिकॉर्ड जल गया, आज फलां का रिकॉर्ड जल गया। आज रिकॉर्ड नहीं जलता, आज जो भी आपको जरूरत होती है रिकॉर्ड मुहैया किया जाता है। मौजूदा हुकूमत के पास जो इख्तियारात थे, चाहे वो पंजाब के आप जो एंटी करप्शन के हवाले से उनके इक़दाम थे, 387 अरब से जायद मेरे ख्याल से उन्होंने रिकवरी इस वक्त की है। वो रिपोर्ट आपके सामने आ गई थी। वजारत मवासिलात ने स्पेशल ऑडिट के थ्रू और ऑडिट के थ्रू 20 अरब की रिकवरी की है। बाकी आप इस तरह वजारतों का अंदाजा लगाएं तो जो बाकी केसेस है जिसको नेब देख रही है, नेब उसका बेहतर जवाब दे सकती है। हुकूमत शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है, हुकूमत यकीन रखती है कि जिन्होंने ये माजी में एनआरओ भी हुए थे गलत था, ये एनआरओ हम नहीं देंगे। और पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पाकिस्तान में शफाफियत आएगी और सही मानों में एहतिसाब होगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा क्योंकि फॉरेन फंडिंग के हवाले से काफ़ी गेमा गेमी है पीटीआई की तरफ से भी और पीडीएम की तरफ से भी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ऐलान किया है कि ओपन हेयरिंग होनी चाहिए ताकि सबके सामने सब कुछ आ जाए। तो क्या आप दरख्वास्त लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि पीडीएम का भी यही मुतालबा है कि सबके सामने समात हो, सबको पता लगे। अब क्योंकि आप लोग भी चाह रहे हैं तो क्या मुस्तक़बिल को या आपकी तरफ से कैसे दरख्वास्त लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में? देखिए, एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरी मुल्क के सामने, कौम के सामने ही मुतालबा कर दिया, ठीक है। अब जब फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते तो इसके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी लगाई है। वजह यह कि सितंबर में फैसला इनके हवाले से आया था। ये तो एक है ना मीडिया के अंदर हम शोर कितना मचा रहे हैं और सवाल क्या कर रहे हैं, एक है फैसला और फैक्ट। मेरे पास तो फैसला है, मेरे पास तो फैक्ट्स है, उसमें ये फैसला है, इसमें ये लिखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जवाब नहीं दी, रिकॉर्ड नहीं दिया। ये नहीं कहा तहरीक इंसाफ का, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने 40,000 पाकिस्तानियों का, मुहिब वतन पाकिस्तानियों का डेटा दिया, ये 1,000 का दे सकते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा एक जुमात ऐसी आई, इमरान खान की मकबूलियत और तहरीक इंसाफ से लोगों की मोहब्बत के फंड रेजिंग इवेंट्स होना शुरू हो गए। ये कभी पहले था? सवाल जवाब इन्होंने देने थे, रसीदें इन्होंने देनी थी। इन्होंने रसीदें देने की बजाय वही किया कि कौमी असम्बली में ये एनआरओ मांगा, नहीं मिला, एहतिजाज किया। इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये मांगा, नहीं मिला, एहतिजाज किया। और वजह मैंने आपको बता दी। जी 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 सर। जी जी बिल्कुल, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी बनाई और कमेटी ने इसके ऊपर काम का आगाज़ भी किया। और हमें ये भी देखना होगा कि न सिर्फ यहाँ पे फेक मीडिया आउटलेट्स थे, फेक आइडेंटिटीज़ थे, लेकिन NGOs भी थे। तो एक वो, और उसके साथ NGOs के साथ साथ उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही थी, किस पर्पज़ की मिल रही थी, क्यों मिल रही थी। मैं EUDIS इन्फोलैब की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इसको जनरल NGOs की तरफ मत लेके जाइएगा, ठीक है। और तीसरा कि उसमें जो पाकिस्तान के अंदर से उसी प्रोपेगेंडे को, उसी झूठ को फैलाने में कौन मददगार था, मवाद कौन प्रोवाइड कर रहा था, झूठी खबरें कहां से जनरेट होती थी, उसको किस तरह श्रीवास्तव ग्रुप और वो 750 मीडिया आउटलेट्स, वेबसाइट्स, वो NGOs किस तरह फैलाती थी। सिंपल सी चीजें EUDIS इन्फो को आप जरा खुद पढ़िए प्लीज। उसमें जो बलूचिस्तान और पुख्तूनों के हवाले से, जो ब्रसल्स में, जो आप लंदन में, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट देखते थे, और आप कभी कभार खुद से सवाल करते थे जब आप देखती तस्वीरें, क्या ये तो पाकिस्तानी शक्ल से नहीं नजर आ रही, तो ये क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो नारा लगा स्टेट से इनके, और वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये इसी तरह फेक NGOs थे, वही लोग कर रहे थे, इंडिया कर रहा था, इंडिया फैसिलिटेट कर रहा था। तो इसके ऊपर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया है। मेरे ख्याल से जल्द ही फॉरेन ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके सामने तमाम इसके आकाज रखेंगे। थैंक यू सर। आप लोगों ने फिर कोई और सड़कों की सवाल किया, वो चीज अहम है।